بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، زمانہ قبل از اسلام میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھتا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی، تو ان کے درمیان علیحدگی ہو جاتی اور پھر دوبارہ رجوع اور اکٹھے رہنے کی گنجائش ختم ہو جاتی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لائے ہوئے دین کی رحمتیں برکتیں جب اس خطے کو مزین منور اور آراستہ کر رہی تھی تو اس دوران بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور حضرت عبادہ کے بھائی اوس بن صامت انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو ایسے ہی الفاظ کہہ دیے۔ بعد میں اس پر پشیمان ہوئے اور اپنی اہلیہ کی طرف بڑھنے بھی لگے، لیکن ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس قضیے کا فیصلہ نہ کروا لوں اس وقت تک تمہارے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں جوان تھی اور میری شادی خولہ بنت ثعلبہ، میری شادی اوس بن صامت سے ہوئی، اب میری جوانی بیت گئی، اس وقت میرے پاس دولت ثروت بھی تھی اور میرا خاندان تھا، میرے والدین تھے، اب میرے والدین دنیا سے چلے گئے، دولت ضائع ہو گئی اور جو جوانی تھی وہ بڑھاپے میں ڈل گئی، اور عمر کے اس آخری حصے میں میرے ساتھ میرے شوہر اوس بن صامت نے یہ کر دیا ہے، مجھے اس امر کا حل بتائیے، میرے لیے کوئی آسودگی اور آسانی کا راستہ بتائیے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، تیرے لیے میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ خاتون اپنی استدعا اور درخواست مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی جاتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انتظار میں، اور اس کے لیے کوئی حکم نہیں فرما رہے۔ یہ خاتون گئی نہیں، وہیں پہ کھڑے کھڑے اپنی باتیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتی رہی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے لیے عافیت کا، رحمت کا، بخشش کا اور مغفرت کا اگر کوئی پیغام اور کوئی نوید اور کوئی سندیسہ ملے گا تو اسی بارگاہ میں۔ اور پھر کیا ہوا ناظرین، کہ وہ عورت جس کی آواز صدیوں سے اس سوسائٹی میں دبی ہوئی تھی، اور اول تو اس کے حلق کی نکلی ہوئی آواز کوئی سنتا ہی نہیں تھا، اور اگر سنتا بھی تھا تو مشکل سے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے اس عورت کو اتنی طاقت، عظمت اور توانائی عطا کی کہ اس کی آواز فضاؤں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچی، اور قرآن پاک میں 28ویں پارے کا آغاز اس عورت کی آواز اور اس کی جواب پہ ہو رہا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اور ساتھ ہی شکوے کیے جاتی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا آقا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اس عورت کی آواز آسمانوں تک پہنچی، اور اقبال نے کہا تھا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر۔ اس واقعے کا ایک دوسرا منظر بھی ہے، اس کی طرف جانے سے قبل میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ آ گئے تو رونقیں کاشانہ ہو گئی، بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر ناصر محمود، اور تیسرے مہمان علامہ احمد رضا سیالوی، اور اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد کے لیے آج ہمارے ساتھ ہوں گے صاحبزادہ عثمان حسنین صدیقی۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو سے قبل میں آج کا اسم مبارک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، المتکبر، بہت عظمت اور بزرگی والا۔ میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے سبھی نام بہت عزتوں، عظمتوں، برکتوں کے حامل ہیں، جس کے ساتھ بھی انسان اپنا تعلق استوار کر لے اور اس کو حرز جاں بنائے تو اس کے لیے آسودگی کا اور برکتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسماء سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے یہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم وصال ہے، اور اسی مناسبت سے
جو عنوانات مقرر ہوئے ہیں اس میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں عورتوں کے حقوق، تو یہ میں موضوع دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، جی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ یقیناً ابتدائی طور پر کوئی ایسی گفتگو فرمائیں گے کہ جس کے جلو میں یہ دونوں موضوعات آگے بڑھتے ہوئے میں محسوس ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا خوبصورت آغاز کیا، اور عورت کی عزت و عظمت جو اسلام نے بیان کی اور پریکٹیکلی دکھائی، اس کا آپ نے قرآن مجید سے بڑا جامع حوالہ پیش کیا۔ الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ عورت کے حقوق کو جو اسلام نے طے کیا اور جس جامعیت سے بیان کیا، اس کو سمجھنے کے لیے زمانہ قبل از اسلام میں جھانکنا بڑا ضروری ہے کہ وہاں عورت کے حقوق اور اس کی عزتوں کو پامال کس درجہ کیا جاتا تھا۔ عورت کو تو ڈاکٹر صاحب جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، نہ وراثت میں کوئی حق، نہ عزت کا کوئی درجہ اسے حاصل۔ اس کو تو طرح طرح کے انداز سے اذیت دی جاتی اور اس کو دیوار سے لگا دیا جاتا تھا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بہت بات ہو چکی ہے۔ اس معاشرے کے اندر عورت کو عزت دینا یہ ایسے ہی تھا جیسے اندھیرے کے اندر صبح صادق کی روشنی پھوٹتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں عورت کو ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اور مختلف خوبصورت رشتوں کے جلاؤ میں پرو کر ایک عزت کا اعلیٰ ترین معیار قائم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عورت کی عزت کا یہ عالم کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کو عورت کی طرف منسوب کر کے سورۃ النساء نام رکھا گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اسی قرآن مجید میں ایک سورہ نور ہے جس سے بہتر چارٹر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تاریخ انسانیت میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، جو سورہ نور میں عورت کی عزت اور اس کی عظمت کے تحفظ کے لیے، ایون کہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھایا کرو۔ اللہ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ انہیں اپنے حقوق کا، اپنی عزت و عظمت کا، اور جو اسلام نے ان کے لیے روایات طے کی ہیں ان سب کا علم حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا ضروری تھا، اور آج بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً بچیوں کو سورہ مائدہ، سورہ نساء اور سورہ نور ضرور پڑھایا کریں۔ اب اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک حوالہ آپ نے دیا، آپ سورہ بقرہ پڑھیے، جگہ جگہ عورتوں کے حقوق میں کہیں ان کے حق مہر کو طے کی، جو دیا ہی کوئی نہیں کرتا تھا، اور مرضی ہوتی تھی طے کر لیا بعد میں نہ دیا، تو اسلام نے وہ قائم کیے۔ سورہ نساء میں آ جائیں، وراثت میں ان کا حق قائم کیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں یہ دیکھیں کہ عورت کو جتنی چاہیں طلاقیں دے دیں، کوئی تحدید نہیں، اسلام نے تحدید کر دی کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ عورت کو چاہتے تھے کئی ماہ الگ رکھا، جب جی چاہا رجوع کر لیا، نہیں تو الگ ہے تو الگ ہی، نہ اس کو چھوڑتے اور نہ اس کا حق پورا کرتے۔ اسلام نے اس کے لیے بھی مدت طے کر دی۔ یوں ہی جو چاہتا تھا جی 100 طلاقیں 1000 طلاقیں دے کر پھر وہ رجوع کر لیتا تھا، اس میں بھی عورت کی تکلیف تھی۔ اسلام نے اس میں بھی تحدید کی اور اس کو بھی عورت کی عزت اور اس کے حق کے خلاف قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے جو آخر میں انتہائی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور قرآن مجید میں سورہ نساء کے آغاز میں بھی تو یہی فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء، کیا لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے سے ساری نسل انسانیت کو آگے بڑھایا۔ اس میں ایک
ایکویلٹی کا درس واہ، دیا گیا سبحان اللہ۔ کہ عورت کو اسی ہستی سے پیدا کیا گیا ہے جن کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، پھر ان دونوں سے ساری نسل انسانیت چلی، چاہے وہ مرد تھا چاہے وہ عورت تھی، تو مساوات کے اس سبق کو بھی آگے بڑھایا گیا کہ عورت اور مرد کی عزتوں میں مساوات ہے۔ ہاں بعض حقوق ہیں جن میں اسلام نے مرد کو عورت پر مینجمنٹ کرنے کے لیے انتظامی حوالے سے برتری عطا فرمائی ہے تاکہ ایک کو بڑا مانا جائے تو پھر نظام ایڈمنسٹریشن بھی تبھی چلتی ہے۔ میں یہ تو سارے آپ نے تصورات پیش کیے ہیں، میں چاہوں گا جب دوبارہ آپ کی خدمت پہ آؤں کہ ان کے عملی مناظر اور مظاہر وہ بھی آپ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ساری چیزیں کس طرح کر کے دکھائیں۔ پروفیسر صاحب، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مفتی صاحب کی جو بڑی جامع گفتگو ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات، ان کی حیثیت، شخصیت، ان کا تفقہ کس طرح آج کی عورت کے لیے رول ماڈل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب قبلہ نے جو گفتگو کی، جہاں پر اس بات کو پہنچایا، ایک کلائمیکس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس عورت کو ان حالات سے، یہ تو انہوں نے مکہ کی بات کی، عرب پیننسولا میں جو حالات تھے، آپ اس زمانے کے کسی ایک حصے میں چلے جائیں، روم اور فارس اس وقت دنیا کی عظیم طاقتیں تھیں اور بہت بڑا نام تھا، وہاں عورت کا کیا حال تھا، یہ ہمارا جو ہند اور سندھ جہاں اب ہم بستے ہیں، اس علاقے کو دیکھ لیں، یہاں تو اب بھی جو اسلام سے دور ہیں ان کے حالات ابھی آپ اگر ہندو مت میں جا کر دیکھ لیں تو خاتون کو اپنے خاوند کے ساتھ ابھی بھی جلنا پڑتا ہے، اس کے حقوق ابھی بھی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ جہاں آپ چلے جائیں دنیا کے جس بھی خطے میں حالات یہی تھے۔ یہ اسلام تھا کہ آ کے اس نے عورت کو کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، عورت کے جتنے روپ تھے ساروں کو عزت دی، اور پھر ایک عام مومن کے لیے عام عورت کو معزز کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو تو عزت، احترام، حیا اور پاکیزگی کا حال یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری نظریں جھک جائیں۔ سبحان اللہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم سبحان اللہ، ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم، یہی عورتوں کو حکم دیا کہ تم نے جب مردوں کو دیکھنا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یعنی ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا جس میں مرد عورت کا احترام کر رہا ہو، عورت مرد کا احترام کر رہی ہو، اور یہ ریسیپروکل احترام اتنے خوبصورت معاشرے کو جنم دے کہ جس کی کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا مت، کوئی دوسری سوچ اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ اب جب ان عورتوں کے ان مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ جائیں تو حضور کی ازواج کو، ازواج مطہرات، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے نکاح فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ساری ازواج کو جب خدا نے مخاطب کیا تو یا نساء النبی، سبحان اللہ، اے نبی کی عورتوں، سبحان یعنی عورت کا لفظ عورت کو عزت دینے کے لیے اس کی نسبت ازواج مطہرات کے تحت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دی، اور نبی کریم کے ساتھ نسبت ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے، حضور کی نسبت، کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی قسم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کھائی، فرمایا فلا و ربک، اے میرے حبیب میں ساری کائنات کا رب ہوں مگر اپنی ربوبیت کی قسم اس حال میں کھاتا ہوں جب نسبت آپ کے ساتھ ہو۔ تو جب نساء عورتوں کی نسبت ازواج مطہرات کے شرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوئی کہ اے اور نبی کی عورتوں لستن کاحد من النساء، تم دنیا میں کسی اور عورت کی مانند نہیں ہو، دنیا کی عورتوں میں سے فضیلت اللہ نے ان عورتوں کو عطا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں آ گئیں، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلے عورتوں کا مقام دیکھیں، پھر ان عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا مقام، پھر ان ازواج میں آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ امام بخاری نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو باقی جو سالن ہیں ان پر جو فضیلت حاصل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثرید کھانا پسند تھی، تو اپنی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکی تھیں، ان کی حیات طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نکاح بھی نہیں کیا،
اب جب اس کے بعد جو ازواج حضور کے نکاح میں آئیں تو ان میں سب سے پیاری حضور کی محبوبہ، حضور کی لاڈلی، حضور کی چہیتی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین تھیں، اور ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تربیت کا موقع ملا۔ ان کی اور وہ تربیت جو تھی وہ ظاہر ہے وہ ایک بہت اس کے وسیع تر فوائد امت تک پہنچنے والے تھے۔ میں آپ کو شریک گفتگو کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو نصف دینکم، کہ اپنا نصف دین سیدہ عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ کس طرح ان کی علمی فقاہت اور ثقاہت جو ہے اس سے امت نے استفادہ کیا، اور پھر آپ کی جو انفرادی خصوصیات اور خواتین میں ان کا جو اعزاز اکرام، یہ ساری چیزیں آپ میں چاہوں گا کہ ہمیں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے کافی عرصہ گزارا اور حضور کی تربیت پائی۔ جہاں تک آپ کا علمی تعلق ہے، بہت فائق قسم کی فقیہہ، محدثہ، مفسرہ اور مجتہدہ تھیں۔ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے آپ کو بڑا عالی مقام عطا فرمایا تھا، اور تفسیر کے حوالے سے ایک واقعہ تفسیر کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خاص طور پہ آج کے موضوع کے حوالے سے، حقوق نسواں کے حوالے سے، کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں آتی ہے، اور اس وقت حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رواج یہ تھا کہ بندے کی مرضی تھی، جتنی مرضی چاہے طلاقیں دے دیتا، حتیٰ کہ 100 طلاقیں دے دیتا اور کوئی پرواہ ہی نہ یہ کرتا۔ عرب کے کلچر کی پرانی روایت تھی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرے شوہر نے قسم کھائی ہے کہ میں تمہیں بساؤں گا بھی نہیں اور تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا میں تمہیں طلاق دوں گا، اور جب تمہاری عدت پوری ہونے والی ہوگی تم سے رجوع کر لوں گا، پھر تمہیں طلاق دے دوں گا، اور عدت پوری ہونے والی ہوگی رجوع کر لوں گا، اور یوں ساری زندگی تجھے ذلیل کرتا رہوں گا۔ تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کا اظہار فرماتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ جب حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ عائشہ اس کا اظہار کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ حضور نے انتظار فرمایا اور وحی نازل ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کلام مجید میں فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق دینے کا حق 2 مرتبہ تک ہے، 2 مرتبہ کے بعد یا تو اسے اچھے طریقے سے بسا لو اور یا پھر اسے اچھے طریقے سے فارغ کر دو۔ ایسا نہیں کہ جس طرح دور جاہلیت میں جتنی مرضی طلاقیں دینے کا رواج تھا، حد بندی کر دی گئی کہ صرف اور صرف 2 طلاقوں تک تمہیں حق ہے، 2 کے بعد ہوش سے رہو، یا سنبھال کے اسے رکھو اور اچھے انداز سے اسے اپناؤ، اور یا پھر اسے فارغ کر دو۔ اگر فارغ کر دو گے تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس اب جب تک کسی اور شوہر سے ہو کر نہ آئے تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ تو یوں تفسیر کے معاملے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے قرآن کریم کی مختلف تفاسیر جو ہیں وہ مرویات ہیں، اور محدثہ ہونے کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور مقام حاصل ہے کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث حضرت سیدہ عائشہ سے مروی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2210 احادیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر یہ ایک عام معمول تھا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے، صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا اور اس کا کوئی حل نہ نکلتا تو ہم حضرت سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی حل نکال لیتی۔ وہ یوں کہ یا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہمیں سنا دیتی، اور یوں ان کی محدثانہ شان کا پتہ چل جاتا، اور یا پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس معاملے میں کوئی حدیث نہ ہوتی تو اپنے اجتہاد سے فتویٰ ارشاد فرما دیتی۔ تو یوں صحابہ کرام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور یہ ان کی فقیہانہ اور مجتہدانہ شان تھی۔ مفتی صاحب، میں یہ سب ابھی جو گفتگو ساری ہے اس میں یہ ایک مجھے جو بھی بات احمد رضا سیالوی صاحب کی بات سے میرے ذہن میں آئی ہے کہ خواتین ایک کمیونٹی جو ہے پوری، ان کا ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک کمیونیکیشن ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس کا شانہ میں وہ اس پوری کمیونٹی کی ایک نمائندہ تھیں، اور جو مسائل براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خواتین نہیں پہنچ سکتی تھیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوتی، ان مسائل کے حوالے سے رہنمائی لیتی، اور خواتین کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کو بھی یہ سہولت میسر تھی، اور ان کے وسیلے اور نسبت سے
جیسے ابھی مفتی صاحب نے طلاق کے حوالے سے، اور اسی طرح اس گھرانے کے اور اس جو عظیم المرتبت خاتون ہے اس کی نسبت سے بہت سے احکام جو سہولت والے تھے وہ عطا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ابتدائی اسلام پر بڑا گہرا اثر ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسلام کی ترقی پر بڑا گہرا اثر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یعنی رضی وہ اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے بنیادوں کو مستحکم کیا اور انہوں نے اس کا جو منظر اور مظہر ہے اپنے نفس سے، اپنے مال سے، اپنے صبر و استقامت سے، اپنی طرف سے دلجوئی اور رازداری سے، استقامت سے، سبحان اور اللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور فراست سے سبحان اللہ اسلام کی بنیادوں کو استحکام ملا، استحکام ملا، اور جب اسلام کے فروغ اور ارتقاء کی بات آئی، اور ایک مکمل معاشرت جو ہے اس کے وجود میں آنے کا موقع آیا تو قسام ازل نے واہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا۔ دیکھیں آپ کی سب سے پہلی علمی قابلیت اور لیاقت نمبر 1، نمبر 2 اس لیاقت کے لیے جو بے پناہ ذہانت اور فطانت چاہیے وہ آپ کی ذات میں جمع تھی۔ یہ جو دو چیزیں تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مزید گہری ہوئیں، اور اس وجہ سے ایک جو گھریلو انسٹیٹیوشن ہے سبحان وہ اللہ، سارے کا سارا بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے اسلام نے قائم کیا، اور عرب میں جس کا اس سے پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا نا۔ کثرت ازواج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو عائلی زندگی کی جزیات دینا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خواتین تک پہنچے۔ اس میں چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو عالم شباب میں تھیں، پھر بہت زیادہ ذہانت تھیں، جس قدر وہ ذخیرہ اور جزیات آپ محفوظ رکھ سکتی تھیں، اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا اشارہ دیتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فوراً سمجھ جاتی تھی، یعنی اس درجے تک آپ کی ذہنی استعداد تھی۔ تو ایک ایسی ہی ہستی کی ضرورت تھی جو بات کو فوراً پک کرے اور اس سے بات کا مقصد سمجھے، پھر اس کا آگے ابلاغ کرے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عائلی زندگی کا تمام ذخیرہ حکمتیں اس امت تک پہنچا کر بہت بڑا احسان کیا۔ میں اس کی چند ایک باتیں آپ کو پیش کروں کہ آپ کس قدر منسلک ہوئیں اور کیا کیا آپ نے سمجھا۔ ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے اس مزاج کو جاننا بڑا ضروری ہے، تبھی سیکھنا ممکن ہوگا، تعلم ممکن ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مزاج شناس نبوت ہو گئی تھی، سبحان اللہ۔ اس کی ایک مثال بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی بادل امڑ کر آتے تو رسول پاک ان کو دیکھتے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، تو میں یہ بات محسوس کر لیتی تھی کہ آپ کے چہرے کے رنگ میں تغیر ہے، ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ کی سوچ کہاں جاتی تھی، ایسی ہی شخصیت چاہیے تھی اسلام کو اس تعلیم کے ابلاغ کے لیے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بادل امڑ کر آتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بارش برسے گی، زمین مالا مال ہوگی اور زمین اپنا خزانہ اگلے گی، مویشیوں کو پانی ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے بادل آتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے پیچھے اپنے ذہن میں حکمت رکھی تھی اور جس کی طرف امت کی توجہ آپ مبذول کرانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس سوچ پر بہترین دنیاوی کردار تشکیل پاتا ہے، فکر آخرت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، پچھلی قوموں پر بھی ایک بادل آئے، انہوں نے سوچا کہ شاید بارش برسنے والی ہے، لیکن اس کے اندر سے عذاب اتر آیا۔ میں یہ سوچتا ہوں تو میرا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ نے اپنی امت کو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرایا، اور جب تک ڈاکٹر صاحب یہ سوچ نہ ہو تو بندے کو کوئی طاقت بھی
اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو اس کو برائی سے نہیں اور روک بنیادی طور پر ظاہر ہے جو فکر معاد ہے یہ ہمارے بنیادی عقائد ہے، اور جب تک یہ چیزیں ذہن میں راسخ نہ ہوں اس وقت تک انسان کی سوچ، عمل اور فکر اس کا زاویہ درست نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ کالر ہے مفتی صاحب، اور آج کالر کچھ زیادہ بھی ہیں اس لیے شاید انہیں پتہ چل گیا آپ آ گئے ہیں۔ جی السلام علیکم، میاں محمد اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے۔ جی بخاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام کی مناسبت کے حساب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، سوال یہ ہے کہ ایک شخص شریعت کے مطابق نکاح قائم کرتا ہے، اس کا حق مہر بھی مقرر ہوتا ہے، وہ شخص حق مہر بھی ادا نہیں کرتا، عورت کا نام نفقہ بھی ادا نہیں کرتا، تشدد کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا سزائیں مقرر ہوئی ہیں؟ جی یہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ ایسا شخص جو نکاح کرتا ہے اور پھر حق مہر بھی روک لیتا ہے اور پھر تشدد بھی کرتا ہے، اور شریعت نے ایسے شخص کے لیے کیا وعید رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم، محمد شہزاد صاحب لاہور سے، آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جناب خوش آمدید آپ کو۔ جی نیکسٹ، یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، محمد نسیم صاحب فیصل آباد سے۔ جی آپ فرمائیں نسیم صاحب، آپ کی آواز۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ جڑے خونی رشتے ہیں، ہاں جی میں نے پوچھنا تھا کہ جڑے خونی رشتے ہیں بلڈ ریلیشن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بنیادی طور پر یہ سوال ہے ان کا۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، ڈاکٹر حبیب شاہ صاحب سرگودا سے ہیں۔ جی خوش ڈاکٹر آمدید۔ حبیب شاہ سرگودا جاویہ سے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ جی الحمدللہ۔ ٹھیک تو بھائی آج کل دنیا میں شاعر دین کے حوالے سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ۔ میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں جی کہ مرد بھائی اپنی شادیاں کروا لیتے ہیں اور جائیداد کے لالچ میں حصہ نہ دینا پڑے بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے، اس لیے وہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ بہنوں کی شادی کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی وہ کرواتی نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم سماجی مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے، تو ہم مفتی صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور زمانہ جاہلیت اور اس سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہمارے رسوم اور رواج اس میں موجود ہیں، جس کے سبب اس طرح کے معاشرتی مسائل ہیں، اور ہم عورت کو بہت سے مقامات پر کمتر بھی سمجھتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر اس طرح کے جو ناروا رویے ہیں اس کا بھی انہیں سامنا ہوتا ہے۔ ان سارے امور پر آج ہم بات کریں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے علماء سے مزید رہنمائی لیں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج بہت اہم موضوع کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں، اور اس کے لیے بطور خاص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسوہ اور ان کا طرز زیست اور ان کا اسلوب حیات، ان کے جو زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اس پر بھی آج ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ فقیہہ تھیں، عالمہ تھیں، احمد رضا سیالوی صاحب نے کہا کہ مفسرہ تھیں، اور امت کو بہت سے احکام ان کی نسبت سے عطا ہوئے۔ ایک ان کا پہلو یہ بھی تھا کہ وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سیرت کو انہوں نے جس انداز میں بیان کیا وہ بھی قیامت تک ہمارے لیے رہنمائی اور روشنی کا باعث ہے۔ آپ نے ایک شعر کہا تھا کہ لنا شمسن وللآفاق شمسن، کہ لوگو ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا مہتاب ہے۔ لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی فوق من شمس السمائی وشمس الناس تطلع بعد فجرن، لوگو تمہارا سورج تو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے
اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور یہ جو میرا ماہتاب ہے اس کی جو ضیاء باریاں ہیں یہ تو رات کی تاریکی میں بھی کم نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کا عملی منظر اور مظہر وہ جو خصائص کبریٰ نے بیان کیا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے حجرہ اقدس میں کچھ سلائی کا کام کر رہی تھیں اور رات تھی اور وہ بھی بہت تاریک، سوئی ہاتھ سے گر گئی اور کوشش کے باوجود نہ ملی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی صبحوں اور نورانیتوں کا حسن اور روشنی اور نور بکھیرتے ہوئے میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے چہرہ اقدس کے نور اور اس کی روشنی سے میری گمشدہ سوئی مل گئی۔ خصائص کبریٰ نے لکھا فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، اور حسن رضا بریلوی نے کہا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ آج ہم اسی عظیم المرتبت ہستی کی تعلیمات کے جلوہ میں عورتوں کے حقوق اور ہمارے جو یہاں کے معاشرتی مسائل ہیں جس پر ابھی ہمارے کالرز نے توجہ دلائی اور کچھ ان پر سوالات کیے، میں اس پر مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جناب، ایک سوال تو یہ تھا کہ شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے اور پھر اب حق مہر بھی ادا نہیں کرتا اور عورتوں پر تشدد بھی کرتا ہے، اور یہ مفتی صاحب رویہ جو ہے یہ صرف کوئی نام نہاد جسے ہم جاہل کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ بہت سے جو پڑھے لکھے گھر ہیں جن کو ہم جدید تہذیب اور معاشرت سے آراستہ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں بھی عورتوں پر ظلم اور جبر اور تشدد اس طرح کے رویے ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ صریح ظلم ہے اور ایسا شخص دیگر مردوں کے لیے ایک داغ ہے، ایک بلکہ پوری دھبا سوسائٹی کے لیے اور داغ، رسوائی کا سبب ہے۔ اللہ، ایسے ہی چند عورتیں ساری عورتوں کے لیے اور چند مرد سارے مردوں کے شعبے کے لیے آر کا باعث بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی فیملی کے بزرگوں کو چاہیے اس آدمی کو سمجھائیں، وہ حق مہر بھی ادا کرے اور عورت کے پورے حقوق اور اس کی عزت کے مطابق پیش آئے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں پھر ایسے لوگوں کی سزا جو قانون کے مطابق ہے ادھر رجوع کرنا چاہیے۔ اس طرف ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے، اور اسی خوف میں یہ چیزیں سب سے پہلے تو بہتر یہی ہے جی، لیکن اگر پھر بھی معاملہ نہ سدھرے تو پھر عدالت کسی کو جرأت کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور کالر جس نے یہ سوال کیا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے خونی رشتہ اور بالخصوص نے بیٹی کے حوالے سے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ایک جو کویسچن ہے جو آن ایئر نہیں ہو سکا کہ کیا قبر کے اوپر قبر بن سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بعض قبریں اتنی پرانی ہو گئی ہیں کہ اب معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہاں قبر ہے۔ وہاں اگر کسی نے کھدائی کی اور اندر میت کو دفنا دیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر دیدہ و دانستہ علم ہے کہ یہاں قبر ہے پھر اسی کو منکشف کر کے دوسری میت دفنانا اس صورت میں کہ اور جگہ بھی موجود ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک میت کو جتنا ممکن ہو سکے اس کو مستور رکھنا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس بات کو چھپا کے رکھنا، پنہا رکھنا ہی اسلام کا یعنی یہ میت کا حق بھی ہے، حق ہے میت۔ اور آخری ایک کویسچن یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی میں مرد شادیاں کر لیتے ہیں، اپنی بہنوں کی شادیاں جائیداد باہر جانے کے خطرے اور خدشے اور خوف کے پیش نظر نہیں کرتے۔ یہ بھی قرآن و سنت کی شدید خلاف ورزی ہے، اس میں حق عبد کی پامالی بھی ہے اور حق اللہ کی پامالی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم اپنے میں سے بے نکاح افراد کی نکاح کرو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی بھی ہے، اور سارے وسائل ہونے کے باوجود مالی خوف کی بنا پر یہ نہ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اللہ رسول کے احکامات ایسے لوگوں کی کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو جوان بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چلے مہربانی جناب، میں پروفیسر صاحب چاہوں گا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو اسوہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کا طرز بڑا لمبا عرصہ ہے ان کا، عہد خلافت راشدہ جو ہے اس میں جبکہ نت نئے مسائل آ رہے تھے، دائرہ عرب سے نکل کر سندھ تک پہنچ رہا تھا اور دوسری طرف مراکش اور مصر، ایک بہت وسیع سلطنت تھی، اس میں آپ کی جو ایک صحابت فکر ہے
اس سے ہمیں کس طرح رہنمائی اور روشنی حاصل کی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بھی بہت ہے، لیکن مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری بالعموم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص جن کی آج گفتگو ہو رہی ہے، اس زمانے کی عورتوں کے لیے بہت بڑی ایک مشعل راہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بھی ہیں اور زوجہ بھی ہیں۔ واہ، یہ بڑا مسئلہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نبی اور رسول بھی ہیں اور ان کے خاوند اور شوہر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو ایک نازک مرحلہ تھا اس کو کیسے انہوں نے قائم دائم رکھا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ امتی ہونے کی بنیاد پر سارے رسول اللہ کے حقوق ان پر ایسے ہیں جیسے ایک عام امتی کے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہونے کی بنا پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا نان نفقہ لازم ہے جیسے ہر خاوند پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان ازواج نے کیا کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں اور ان کے پاس دنیا کی ہر شے ہے، وہ چاہیں تو درخت ان کے پاس چلتے آتے ہیں، سورج کو واپس پلٹا لیتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے اپنی انگلی کے اشارے سے کر دیتے ہیں، لیکن ان ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے خاوند کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے۔ واہ، دنیا کو پسند نہیں کرتا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے وقت میں کچھ خیال آتا ہے، واپس گھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی عجیب کام ہوا آج، یہ کیسے؟ فرمایا ایک اشرفی وہ مال غنیمت میں سے گھر میں رہ گئی، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میرے گھر میں کوئی اشرفی پڑی ہو۔ دنیا کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور گھر میں کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، حجرے تھے ان کے۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم تابعی ہیں، وَهُوَ الَّذِي رُبِّيَ فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں سیدہ ام سلمہ کے حجرے میں ان کی تربیت اور ان کی پرورش ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے میں ہاتھ اوپر اٹھاتا تو چھت کو میرا ہاتھ لگتا تھا، یعنی اتنے چھوٹے اور کواڑ ایسا تھا جو بند نہیں ہوتا تھا، جس کے اوپر بوریے کا ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ یعنی یہ تو ایک درد کی کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب، یقین جانیں۔ اچھا، ان حجرات میں یہ پوری کائنات کے شہنشاہ کی یہ عورتیں، اور انہی حجرات میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور امت کی معاشرت، معیشت اور اقتصادیات اور دین کے احکام جو ہیں وہ وہاں سے عطا ہو رہے ہیں۔ اب حال یہ تھا کہ کبھی بھی وہ کہتے 3 دن لگاتار حضور کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی فاقہ حضور علیہ السلام نے اختیار کیا تو مرد جو چیز اختیار کرتا ہے لا محالہ اس کی بیوی پر وہ چیز آ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا فاقہ تھا، حضور کے ساتھ ان کی یعنی کھانے پینے میں کبھی پانی ہوتا تو کبھی صرف کھجور، اور یہ روزے گرمیوں کے روزے، ان گرمیوں کے روزے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو کوئی گرمی نہیں، عرب کے اس معاشرے کی وہ گرمی، اور رسول اللہ کے گھر میں سحری میں بھی 2 کالی چیزیں، ایک پانی اور ایک کھجور ہوتی ہے، اس سے روزہ رکھ لیتے، کبھی شام کو پڑوسی دودھ بھیج دیتے، اور حضور کی یہ ساری ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی حالت میں رہیں۔ آج کی عورت کے لیے سبق ہے، جس کے خاوند کے پاس مالی تنگی ہے وہ اپنے خاوند کی ناشکری کبھی بھی نہ کرے، اپنے خاوند کے ساتھ رہے، اس کی عبادت میں، اس کی نیکی میں، اس کے تقوی میں، اس کے طہارت میں اس کی مددگار رہے۔ اور یہ ازواج مطہرات کا طرز عمل دکھا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام جب فتح خیبر ہو گئی اور مال زیادہ آ گیا، غزوہ احزاب کے بعد کی کیفیت ہے، مال غنیمت آیا تو صحابہ کے گھروں میں کوئی حالات بہتر ہو گئے، لوگ کھاتے پیتے ہو گئے، کھانے پینے لگے، لیکن رسول اللہ کے حجرات میں اب بھی وہی حالت تھی۔ حضور کی ساری ازواج حضور کے پاس چلی گئیں، یا رسول اللہ اب ظاہر ہے کہاں سے سوال کرتی ہیں، بیوی نے تو اپنے خاوند سے بات کرنی ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شوہر ہیں، ان سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کچھ ہمارے لیے بھی۔ وہاں پر اب رسول اللہ پریشان ہوئے کہ میں نے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے، ازواج اپنا حق مانگ رہی ہیں، ازواج اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ میں چاہوں گا پروفیسر لاما صاحب آپ اس بات کو بھی تھوڑا آگے بڑھا دیں، اور پھر جو ایک جمالیاتی مناظر ہمیں بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ آپ پانی وہاں سے پیتے ہیں جہاں سیدہ عائشہ پیتی ہیں، اور عرب کے اندر ایک کھلے دسترخوان پہ بڑے گوشت کے ٹکڑے رکھنے کا رواج تھا، اور گوشت وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سیدہ عائشہ کھاتی ہیں۔ ہم بڑے اس میں اعراض کرتے ہیں، حجاب ہے ہمارے، اور گھر میں ہم بڑا ایک ایسا رکھتے ہیں روب داب کے لوگ جو ہیں فیملی کے دوسرے ممبر جو ہیں وہ ذرا دب کے رہیں۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ جو خوبصورت مناظر ہیں اس زندگی کے وہ بھی ہمیں عطا کریں، اور اگر آپ جو پروفیسر صاحب کی بات ہے اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھا کے اس کو مکمل بھی کر دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جہاں باقی اعزازات حاصل ہیں ان میں یہ بھی جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ
جہاں سے سرکار پانی پیا کرتے وہاں سے وہ پانی پیا کرتے، بلکہ آپ کی انفرادی خصوصیات میں یہاں تک بھی ہے کہ جس برتن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے اسی برتن سے میں بھی غسل کیا کرتی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے ساتھ خصوصی شفقت و محبت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری اپنی ازواج کے ساتھ بڑے بہتر انداز سے پیش آتے، اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تربیت کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہتر انداز میں پیش آتا ہے۔ ہمارے سارے حسن سلوک تو باہر سوسائٹی کے لیے ہوتے ہیں جہاں ہماری قصیدہ گوئی ہوتی ہے، گھر میں ہمارا کردار مختلف ہوتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عملی کردار ادا کر کے بتایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک فرماؤ، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عملی اظہار فرمایا قرآن میں بھی اسی کا حکم ہے، وعاشروہن بالمعروف، تم اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے انداز سے گزارو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی معاملہ ان کا تمہیں برا محسوس ہوتا ہے، ان کی کوئی عادت بری لگتی بھی ہے تو اللہ نے ان میں بہترین عادتیں بھی رکھی ہیں، ایک عادت بری لگتی ہے تو اسے چھوڑ کے باقی اچھی عادتوں کو اپناؤ، اور یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کا مزاج اچھا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہترین اولاد عطا فرماتا ہے جو انسان کے لیے عزت و عظمت کا باعث بنتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو اعزازات حاصل تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بستر میں ہوتے تو وہاں وحی کا نزول بھی ہوتا ہے، جبکہ کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ نے باقی جتنی ازواج مطہرات سے شادیاں فرمائی ہیں کوئی بھی کنواری نہیں تھی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، اور پھر یہ بھی اعزاز کہ آپ کے ماں باپ دونوں ہی مہاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے موقع پر خدمات پیش کرنے کا موقع ملا، کسی اور صحابیہ کو، کسی اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی کو سعادت حاصل نہیں مفتی صاحب بالکل اختتامی لمحات ہیں، یہ ذکر نور تو ایسا ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا۔ آج کے سارے پروگرام کے حوالے سے جس میں خواتین کے حقوق اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسوہ، ہمیں میسج دے دیں تاکہ جو کجی اور کمی ہمارے طرز عمل میں، طرز زیست میں ہے، شاید اس سے اس میں بہتری۔ ایک میسج تو ڈاکٹر صاحب میرا تمام خواتین کی خدمت میں گزارش ہے، آپ خود اور اپنی بچیوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لائف ہسٹری ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو سیرت لائف ہسٹری ہے اس کو ضرور ڈیٹیل سے تفصیل سے یہ پڑھیں۔ لازم ہے۔ دوسرا ایک موسٹ امپورٹنٹ میسج ہے، وہ اگر ہم گھروں میں لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک تلخیاں کم ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا ہمارے ہاں کوتاہی کا سلسلہ یہ ہے کہ گھر کی بات کو گھر میں نہیں رکھتے، خواتین بالخصوص اپنے فیملی میٹر کو اپنے ماں باپ سے فون پہ یا دیگر مواقع پہ شیئر کرتے ہیں، یہ ٹرانسمیشن چلتی رہتی ہے، یہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ آپ کو میں ایک بات شیئر کروں، حدیث پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول پاک نے ایک بات شیئر کی، فرمایا کہ عائشہ ہم بہت جلد مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں اور یہ بات آپ راز میں رکھیے گا۔ ہمارے یہاں یہ مزاج ہے کسی سے کہہ دینا بھائی یہ بات اپنے تک رکھنا، کسی اور کو نہیں دسنا، وہ آگے شخص کو بتا کر کہتا ہے اپنے تک رکھنا، آگے نہیں دسنا، وہ اس سے آگے والے کو بتا کے کہتا ہے اپنے تک رکھنا۔ اب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس کے مطابق تیاری شروع کی، کچھ کھجوریں صاف کر کے رکھی، تھوڑی سی گندم تھی اس کو رکھا، تو اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ اللہ، انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یہ تیاریاں تو سمجھ گئے، عائشہ کہاں کی تیاری؟ آپ خاموش۔ کیا ہم رومیوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش۔ پھر کہا بیٹی بتاؤ نا کیا ہم اہل نجد پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ خاموش۔ پھر سوال کیا کیا ہم قریش پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ پھر بھی خاموش، اپنے شوہر کی بات اپنے باپ کو بھی نہیں بتائی۔ یہ فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بات اپنے شوہر کی ہے لیکن اپنے والد گرامی مرتبت کو بھی نہیں بتائی۔ دراصل یہ وہ ماڈل ہے جس کو آج گھروں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔
تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آپ اپنے ماں باپ کو نہیں بھی بتائیں گی تو آپ کا گھر کا سکون اچھا رہے گا. بعض اوقات صرف اس وجہ سے بھی ایک جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات وہاں کیوں ڈسکس کی, یہ ہم بہت نہیں اچھی چاہتے تھے. بہت ضروری ہے. اور جو گھر کی بات ہے, گھر میں رہے تو اچھا ہے. نظر کا تیر جگر میں رہے تو اچھا ہے. ناظرین, یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آج کا جو وظیفہ ہے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو حمد کا نذرانہ ہے وہ بھی پیش ہوگا. اور مجھے اس کے ساتھ اس بریک سے قبل اپنے مہمان علامہ مفتی احمد رضا سیالوی, یہ مسجد وزیر خان کے خطیب ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین, آج بہت اہم موضوع خواتین کے حقوق اور پھر اس میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اسوہ, اس پر آج ہم نے بات کی. میرے مہمانوں نے جو آج بہت وقی پینل تھا, انہوں نے بہت جامع انداز میں اس پر گفتگو کی. اور فلپ ہٹی جو ایک مستشرق تھا, اس نے کہا کہ عرب تو وہ خطہ تھا جو دنیا کے لیے کبھی کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, اور حال ہی کے بقول وہاں خواتین کا جو سٹیٹس تھا کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب وہ شوہر کے تیور, کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر, یوں گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی, جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. اور پھر کیا ہوا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے عورت کو بطور بیٹی, بہن, بیوی اتنا عزت اور ماں اتنا عزت اعزاز اور اکرام دیا کہ سیدہ النساء الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور آج دنیا کے اندر اگر ہم اس طبقے کو عزت اعزاز اور وقار دینا چاہتے ہیں, اور یہ طبقہ بھی اگر مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر اس اعزاز اور وقار کا مزید خواہاں ہے, تو اس کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ساتھ ہی اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا. ابتدا میں جو میں نے بات کی تھی حضرت سالبہ والی, اور اس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر جو احکام فرمائے کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی, حکم آ گیا, تو آپ نے حضرت خولہ سے کہا کہ اپنے شوہر اوس بن صامت کو لے آؤ. تو وہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے, یا تو اس کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں تو خود سب سے زیادہ فقیر آدمی ہوں اس بستی کا, میرے پاس غلام کھا. فرمایا پھر 2 ماہ کے متواتر روزے رکھو. عرض کی یا رسول اللہ, دن میں 3 دفعہ کھانا نہ کھاؤں تو تسلی نہیں ہوتی. 2 ماہ کے مسلسل روزے. اور پھر فرمایا کہ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ, اس کی بھی استعداد نہیں, غریب ہوں اور نادار ہوں. واہ, آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. 15 سا اپنے پاس سے جنس کے عطا کر کے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو گیا, اور تم دونوں میاں بیوی خوشکن اور خوشگوار انداز میں اپنے گھر کی آبادی اور آبادکاری کی طرف آ جاؤ. آج کا وظیفہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تحصیل علم میں آسانی کا عمل. اگر کسی شخص کو تحصیل علم میں کسی قسم کی دقت یا رکاوٹ ہو تو وہ 41 روز تک سورہ رحمان کی یہ آیت 78 100 مرتبہ روزانہ پڑھے, انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی, اور اس کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ عثمان حسنین صدیقی جناب. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ 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 جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات کل کل میں وہ اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری اس کا مستانہ مور چکور کا جانانا اللہ 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 In my heart and jaan Allah, in my strong iman Allah, in my heart and jaan Allah, in my strong iman Allah, in every azan Allah, in every azan Allah, in every verse of Quran Allah, Allahu, 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 La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله